حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ اہل سنت کے جو مقتدر علماء ہیں، جید علماء ہیں، اکابرین ہیں، اور اہل سنت کے محققین جو علماء ہیں، جن میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ ابن حجر ہیثمی ہیں، اسی طرح امام قرطبی ہیں، قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہیں، یہ وہ پائے کے نام میں نے لیے حضرت کہ چاہے وہ غوث پاک کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ان کو ضرور مانے گا۔ کیا کہنے ہیں مفتی اور صاحب؟ یہ سب قائل ہیں کہ رسول اللہ کے دونوں والد اور والدہ، والدین کریمین طیبین دونوں صاحب ایمان تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں، اب شیخ عبداللہ محدث دہلوی تو 3 طریقے بیان کرتے ہیں، کمال فرماتے ہیں 3 طریقے حضرت۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایمان جو حضور کے والدین کا ثابت کرنے کے لیے 3 طریقے۔ پہلا کیا کہ آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں سارے کے سارے موحد تھے اور دین ابراہیمی پڑھتے۔ بہت خوب۔ اور اس کے تحت بھی حدیثیں لکھتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک حضرت ابو سفیان اس وقت یہ حدیث کی بیان کر رہے ہیں جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں گیا ہرقل بادشاہ کے دربار میں، اور بھرے دربار میں نے جب رسول اللہ کے نسب کی بات آئی نا، یوں ہم بھلے جھٹلایا کرتے تھے، لیکن جب حضور کے نسب کی بات آئی، یعنی جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کافر تھے، والدین اور مشرک تھے، اور العیاذ باللہ عز و جل، یعنی ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایمان نہ لانے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود، اس وقت کافر ہونے کے باوجود وہ رسول اللہ کے نسب میں تعین نہ کر پائے، اور انہوں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، کہ رسول اللہ تو ہمیں سب سے عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا بات۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک کہ خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی ذات کا تذکیہ اور والدین کے ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اسماعیل کو چنا ہے، اسماعیل سے کنانہ کو چنا ہے، کنانہ سے قریش کو چنا ہے، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ واہ واہ۔ فرمایا حضور کے جتنے والدین سب دین ابراہیم پر موحد تھے، مسلمان تھے۔ دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، قبلہ جی جی۔ اور اس زمانے میں اعلان نبوت سے پہلے جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں تو حضور کی دعوت ان کو نہیں پہنچی، تو ان کو کافر تو نہیں کہا جائے گا جی بالکل ٹھیک۔ وہ دین فطرت پر تھے، اور یہ اس وقت کا وقت جو ہے وقت فطرت کہا جاتا ہے اس کو، تو لہٰذا انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری بات، یہ شیخ محقق دلائل دے رہے ہیں حضور کے والدین کے ایمان پر۔ تیسری بات جو شیخ محقق نے لکھی، بڑی کمال لکھی، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی دعا سے حضور کے والدین کو زندہ کیا، اور رسول اللہ نے دونوں کو کلمہ پڑھایا اور اپنی امت کے اندر داخل فرمایا، پھر دونوں وصال فرما گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس کے تحت یہ حدیث لے کر آئے شیخ محقق، اور یہ بات صرف انہوں نے نہیں بلکہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر بھی لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 پر، اور اس حدیث کی راویاں ہیں ہم مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم حضور کے ساتھ تھے، تو ایک مقام آیا، مقام حجون۔ مقام حجون جب آیا، وہاں سے حضور گزرے، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کچھ بے قرار ہیں، اور حضور نے اپنی اونٹنی مبارکہ روک لی، اور سیدہ ماں فرماتی ہیں کہ حضور جو ہے اس اونٹنی سے نیچے تشریف لے آئے، اور انتہائی رنج و غم میں ڈوب گئے۔ اب یہ کیفیات حضور میں ایسی تھی، حضرت عائشہ فرماتے ہیں ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور سے کچھ پوچھے کہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے اشک بہ رہے، حضور کے اشک بہ رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضرت زوجہ مطہرہ مقدسہ ہیں، سیدہ عائشہ جلوت و خلوتوں کی ساتھی ہیں، سفر کے ساتھی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام کو میں نے روتا ہوا دیکھا، اور اتنا شدید روتے ہوئے کہ مجھے بھی رونا آ گیا، میں بھی زار و قطار رونے لگی۔ پھر حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی پیچھے جائے رسول اللہ کے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں۔ ایک گھاٹی میں حضور تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد حضور آئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان، آقا یہ گریہ کی وجہ کیا اور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزرا، تو میں نے چاہا کہ میں انہیں اپنی امت میں داخل کروں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے سوال کیا اللہ، اب دیکھیں حضور نے کہا اے اللہ تو انہیں زندہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے میرے دعا کی برکت سے انہیں زندہ کیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اور یہاں شارحین نے کمال کر دیا، کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ قیامت تک کوئی یہ نہ بول سکے چونکہ حضور کی امت تمام امتوں میں افضل ہے،
تو یہ پچھلی امتوں کے تھے، تو لہٰذا میرے والدین رسول اللہ کے والدین سے افضل ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے، اس لیے حضور نے زندہ فرمایا اور اپنی امت کے اندر داخل فرمایا. ایک بات، سبحان اللہ، یہ بات تو بے شمار دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بولتے ہیں حافظ صاحب حضرت قلم توڑ دینے والے جواب، یعنی کہ جو یہ تو صاحب علم کے لیے دلائل ہے کہ وہ حدیث پہ جرح کرے گا، بات کرے گا، اسماء الرجال کو دیکھے گا وغیرہ وغیرہ. یعنی عوام الناس کے لیے بڑی زبردست دلیل دی انہوں نے. علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر، قرآن کی تفسیر ہے یہ، تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یونس علیہ السلام، یہ تو قرآن پاک میں ہے نا کہ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور تمام مفسرین نے، علامہ صاوی بھی اس میں ہے، علامہ خازن بھی ہیں، بڑے بڑے مفسرین اور جلہ مفسرین لکھا ہے، فرمایا وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، وہ مچھلی جانور ہونے کے باوجود قیامت کے دن، چونکہ اللہ کے نبی 40 دن اس کے پیٹ میں تشریف فرما رہے، فرمایا جانور ہونے کے باوجود وہ کل قیامت والے دن انسانی شکل میں جنت میں جائے گی. تو آپ فرماتے ہیں ذرا غور کرو کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہیں تو وہ مچھلی تو جنت میں چلے جائے، اور جن کے پیٹ میں امام الانبیاء 40 دن نہیں، 4 مہینے نہیں، 9 ماہ کم و بیش رہے، تو وہ عورت کیسے جہنمی ہو سکتی؟ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں سب، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا